الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے قبضے میں، کس کے قابو میں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً وہ یہ کہیں گے، ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں، اس کے کنٹرول میں سورج چاند ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا جس سے مردہ کھیتی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے سے اس نے زمین جو مردہ تھی اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کر دیا، یہ پانی کس نے برسایا؟ ان سے پوچھیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ یہ پانی اللہ نے برسایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ عقل نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جن باتوں میں ہم سب کو آزمایا ہے اور جن باتوں میں ہم سب کی آزمائش کی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل۔ عقیدہ دل کا عمل ہے، اور جس کو ہم عمل کہتے ہیں وہ اعضاء و جوارح کا عمل ہے۔ گویا ہر عمل کی دو پرتیں ہوتی ہیں، ہر عمل کی دو تہیں ہوتی ہیں، دو سطحیں ہوتی ہیں، دو لیولز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے۔ ظاہری پہلو تو وہ ہے جو انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے اور جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو اس کا باطنی پہلو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک عمل درست نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی بھی اچھے عمل کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کریم نے جو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ یہ جو اچھے عمل کا امتحان ہے حسن عمل کا، کثرت عمل کا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ زیادہ کا امتحان نہیں، اچھے کا امتحان ہے، بہترین کا امتحان۔ احسن تو کون تم میں سے سب سے اچھا عمل کرتا ہے؟ جو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، گویا اس میں باطنی پہلو بھی کور کیا جاتا ہے اور اس کا ظاہری پہلو بھی کور کیا جاتا ہے۔ باطنی پہلو عمل کا یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اور ظاہری پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ عمل اچھا عمل ہے، وگرنہ وہ اچھا عمل نہیں۔ ساری دنیا کے اندر اچھائی برائی کے تصورات پائے جاتے ہیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی فلاسفہ کا بھی بڑا محبوب موضوع رہا ہے۔ ہر فلسفی نے خیر اور شر کے بارے میں
اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کسی نے کسی چیز کو خیر کہا، کسی نے کسی چیز کو خیر کہا، لیکن اب خیر کسی فلسفی کی ذہن کا جو نتیجہ ہے، فلسفی کی سوچ کا جو نتیجہ ہے، وہ بھی خیر نہیں ہے۔ اور پورا معاشرہ مل کے اگر یہ طے کر لے کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں چیز شر ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، سارا معاشرہ طے کر لے، پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہو جائے، پورا ملک اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ایک قانون بنا دے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے، وہ چیز اچھی اور بری نہیں ہو سکتی جب تک اس پر اللہ کا حکم نہ آئے۔ اچھی اور بری چیز، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا استحقاق ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے۔ لہذا فلاسفہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، جب آپ اپنی سوچ سوچیں گے اور اپنی سوچ سے کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو برا کہیں گے تو پھر اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز میرے لیے اچھی ہو، آپ کے لیے اچھی نہ ہو سکتا ہے، وہی قانون ہو، ایک ہی قانون ہوتا ہے، وہ قانون پولیس کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ پولیس اس قانون کے ذریعے سے لوگوں کو پکڑتی، عوام کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پکڑے جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ لہذا ایک ہی قانون کسی کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے برا ہو سکتا ہے، ایک ہی چیز کسی کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بری ہو سکتی ہے۔ لہذا فلاسفہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو چیز جس کے لیے اچھی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، اور جو چیز دوسرے کے لیے اچھی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے۔ لہذا اچھائی کا معیار ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اچھائی کہاں ہے، بس جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہے، جو مجھے فائدہ دیتی ہے وہ میرے لیے اچھی ہے، جو آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے۔ بس اسی پہ وہ اس نے پروٹاگوراس ایک فلسفی آیا، سوفسطائیہ کے نام سے اس گروہ کو کہتے ہیں، اس گروہ کا نام ہے سوفسطائیہ۔ تاریخ میں یعنی فلسفہ یونان میں جب یونانی فلسفہ ڈکلائن کا شکار تھا، جب یونانی فلسفے کے اندر وہ جو عروج ہے، وہ جو ارسطو کے سے پہلے سقراط کے دور میں آیا، سقراط اور افلاطون اور ارسطو عروج، اس سے پہلے جب بالکل یہ گراوٹ کا شکار تھا، تو وہ گراوٹ کی انتہا یہ تھی کہ اس دور میں سوفسطائیہ نے اپنے فلسفے کو رائج کر رکھا، اور وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ فلسفہ یہ تھا کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ تمہارے لیے خیر ہے، جو مجھے اچھا لگے وہ میرے لیے خیر ہے، جو تمہیں برا لگے وہ تمہارے لیے برائی ہے، جو مجھے برا لگے وہ میرے لیے برائی ہے۔ خیر اور شر اجتماعی طور پر، آفاقی طور پر، عالمگیر طور پر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر شخص جس کے اندر فائدہ محسوس کرتا ہے وہ اس کو خیر کہہ لے، اور جس کے اندر نقصان محسوس کرتا ہے اس کو شر کہہ لے۔ Man is the measure of all things۔ انسان خود ہر چیز کا پیمانہ ہے، جو مجھے اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو مجھے بری لگے وہ بری ہے۔ تمہاری اچھائی برائی کا معیار تمہارا، میرا اچھائی برائی کا معیار میرا۔ یہ ایک وقت آیا ہے اور ایک پورا گروہ آیا ہے، اور اس گروہ نے یہ فلسفہ صرف سمجھا نہیں بلکہ امپلیمنٹ کیا، اور اس دور میں جو علمی معیار تھا وہ سارے کا سارا اس فلسفے کے گرد گھومتا تھا کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرے، دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی بات کو غلط کہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آج کے دور کا میں نے اسی لیے اس تمہیداً اس کا ذکر کیا کہ ذرا آج کے دور کا جائزہ لے لیں، کہیں ہم اسی دور میں تو نہیں پہنچ گئے؟
وہ کہتے ہیں جو مجھے اچھا لگے وہ میرے لیے ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے تم میری زندگی کے اندر انٹرفیئر کرو؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا عقیدہ ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، میرا اپنا دین ہے، تیرا اپنا دین ہے، اپنے دین کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ۔ اسی میں پہنچے ہوئے نا، اپنا دین چھوڑو نہ، دوسرے کے دین کو چھیڑو نہ۔ لہذا کسی غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک، جو تم سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے ٹھیک، جو میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک۔ اور بھائی یہی تو وہ تخریب کا دور تھا، یہی تو سوفسطائیہ کا موقف تھا، جہاں علم کی دیوار ختم ہو، جہاں علم کی دیوار ڈھہ گئی تھی، جہاں علمی طور پر پورے معاشرے کے اندر تخریب کاری ہو گئی تھی۔ جب تخریب کاری کا دور تھا تو آدمی ہر چیز کا پیمانہ تھا، آج جدید دور کی تخریب کاری ہے تو آج بھی انسان ہر چیز کا پیمانہ۔ کسی کو توحید بتائیں، وہ کہتا ہے تیری توحید تیری، میری توحید وہ جو میری سمجھ میں آئے۔ کسی کو عقیدہ رسالت بتائیں، وہ کہتا ہے تیرا عقیدہ رسالت اپنا، میرا عقیدہ رسالت اپنا۔ ہر شخص نے دین کی انٹرپریٹیشن اپنی کر رکھی ہے، ہر گروہ نے اپنی دین کی انٹرپریٹیشن کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں چاہے کوئی عقیدے کی بات ہو اور چاہے کوئی عمل کی بات ہو، آپ کسی کو کیا کہیں، ہر چیز، ہر شخص کا معیار ہی اپنا۔ یہ تخریب کاری کے دور، یہ تخریب علمی اور عقلی اور سمجھ کے اور کہہ لیجئے دانش کی تخریب کے جو ادوار ہیں، یہ بہت سارے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ بھی تو تخریب عام کا دور تھا نا، اس وقت بھی تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی، نہ کوئی عقیدہ بچا تھا، نہ کوئی عمل بچا تھا، نہ کوئی اخلاق بچا تھا، حالات بہت خراب تھے۔ اللہ نے اس قوم کو، اس کے اوپر رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیج دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو دین بتایا، دین کا معیار بتایا، عقیدہ بتایا، عقیدہ توحید بتایا، عقیدہ آخرت بتایا، عقیدہ رسالت بتایا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے عقیدے بتائے، پھر ٹھیک اور اچھے عمل کی ڈیفینیشن کی، لوگوں کو سیدھے رستے پر لگایا۔ انسانیت ایک دفعہ پھر تباہی سے بچ گئی۔ اور آج اگر میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے دین پہ ڈٹے رہیں اور قرآن اور حدیث سے جس عقیدے کی ہمیں خبر ملتی ہے اس کے ذریعے سے اصلاح کی بات نہ کریں، تو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا آدمی وہ اپنے دین کی بات کرتا ہے، بس کسی اور کو کچھ نہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے، یا اس وقت کے جو کفار تھے، یا اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فلسفے پر عمل کرتے کہ اپنے دین کو چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، تو ہدایت کا کام کیسے ہوتا؟ لہذا قرآن نے یہاں یہ سورہ عنکبوت کی میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ قرآن نے مختلف مقامات پر، سورہ یونس میں، سورہ زخرف میں، سورہ مومنون میں، مختلف مقامات پر قرآن نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھو سورج چاند ستارے سب کس کے کنٹرول میں ہے، کائنات کا مدبر کون ہے،
رزق کون دیتا ہے، رزق کون فراخ کرتا ہے، رزق کون تنگ کر دیتا ہے، کون آسمان سے بارش برساتا ہے، ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ سب کچھ کرتا تو تمہارا عقیدہ کہاں گیا، تمہارا عمل کہاں گیا، تمہاری گمراہیاں کیوں ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، قرآن سوال کرتا ہے۔ جب عقیدہ توحید یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر میرے اور تیرے عقیدے میں فرق کیوں ہے؟ پھر یہ کیوں فرق ہے کہ تیری توحید تجھے کچھ اور بتاتی ہے، میری توحید مجھے کچھ اور بتاتی ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری آیت کے آخر میں فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ تو پھر عقیدہ توحید سمجھو نا۔ توحید صرف نام لینے سے نہیں ہوتا کہ میں توحید کو جانتا ہوں، میں توحید کو مانتا ہوں اور بس ٹھیک ہے، میں توحید کو ماننے والا، میں توحید کے عقیدے کو سمجھنے والا ہوں۔ اس کا اگر عمل کے اوپر اثر نہیں ہے، اگر اس عقیدے کا عمل کے اوپر اثر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ توحید ہے ہی نہیں، اس کا عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے۔ اللہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ ایک پاکیزہ بات کی مثال دیتا ہے۔ عقیدے کی مثال پتہ کیا؟ پاکیزہ بات کی مثال۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بات جو دل میں گھر کر گئی ہو، پاکیزہ عقیدہ، پاکیزہ بات، اس کی مثال اللہ دیتا ہے کا شجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہوں، اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں لگی ہوئی ہو، اچھی طرح وہ مضبوط جڑ ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ پھر اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہو۔ یہ جو اچھا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عقیدہ جامد نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس عقیدہ ہے اور لے کے بیٹھے رہو، وہ بسیط اور جامد عقیدہ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اس کے وہ ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہے اور ہر وقت اس میں سے پھل آ رہا ہے اور ہر وقت لوگ اس سے پھل کھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اگر اچھا عقیدہ ہے تو پھر تو یہ ہوگا، اور عقیدہ اگر برا ہو تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جس کی جڑ زمین میں نہیں ہے، ایسا پودا جس کی جڑ زمین میں نہیں ہے اور اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا، بس ختم۔ عقیدے کا اگر عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے زمین کے اوپر اس کی جڑ پڑی ہوئی تھی اور ایسی ہوا آئی یا آندھی آئی یا کسی کا کوئی ٹھوکر لگی اور وہ اوپر سے اکھڑ گیا، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا عقیدہ جو ہے وہ تو ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو ماننے والے ہوں، اللہ کو ایک ماننے والے ہوں؟ عقیدہ توحید کا مطلب پتہ کیا؟ اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، عقیدہ توحید کا معنی اللہ کو یکتا ماننا ہے۔ یکتا، ایک نہیں، ایک تو ہے، یکتا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔
توحید کا مادہ ہے واو ہا دال، وحد۔ وحد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا۔ اللہ یکتا ہے، اسی واو کو حمزہ سے بدلا تو وہ بن گیا احد۔ تو اب مشرکین مکہ نے پوچھا تھا نا کہ اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی اور فرمایا قل هو اللہ احد۔ آپ ان کو تعارف کروا دیں، اعلان فرما دیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ، واحد نہیں کہا، واحد کا مطلب ایک، ایک نہیں، احد، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یہ توحید ہے۔ یکتا ہے، کس اعتبار سے یکتا ہے؟ تین اعتبار سے یکتا ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا تین اعتبار سے اللہ کی ذات یکتا ہے، اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتا۔ ایک تو ذات کے اعتبار سے قل هو اللہ احد، وہ ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے مثالیں نہ دو ایک دوسرے کی۔ لا تضربوا للہ الامثال، کیسے یکتا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ٹانگ کیسی ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے۔ قرآن کے اندر یہ سارے تذکرے ہیں۔ اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا استوا کیسا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ ہے، عرش پہ مستوی ہے، اس کا مستوی ہونا کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے، یہ سب کچھ کیسا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کیا کرو۔ ہم یہاں تو کہہ دیتے ہیں نا، یا گنتی گن لیتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز فلاں جیسی ہے، فلاں جتنی ہے مقدار بنا بیان کر دیتے ہیں، تعداد بیان کر دیتے ہیں اتنی۔ اللہ کے لیے نہ کوئی تعداد بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی مقدار بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی مثال بیان کی جا سکتی۔ پھر کیا کہنا ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا کہنا ہے؟ سمجھنا ہو اللہ کی ذات کو، یکتائی کو، اللہ کی یکتائی کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا؟ قرآن کہتا ہے ایسے سمجھو کہ لیس کمثلہ شیء، یوں سمجھو کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر مثال کیسے بیان کی جا سکتی؟ بس یہ کہو اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اللہ کے افعال جیسی کسی کے افعال نہیں، اللہ کی بندگی جیسی کسی کی بندگی نہیں، اللہ کی ربوبیت جیسی کسی کی ربوبیت نہیں، اللہ کی الوہیت جیسی کسی کی الوہیت نہیں، اللہ کی اسماء و صفات جیسی کسی کی اسماء و صفات نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا تین باتیں
جس کی یکتائی، افراد کا مطلب یکتائی، تنہائی، تفرد، اکیلا، اس میں کوئی اس کے مقابلے میں مثل نہیں ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی عبادت، اور ایک ہے اللہ کے افعال، اللہ کے کام۔ لہذا پہلی قسم کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، دوسری قسم کو توحید الوہیت کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کی، یعنی اس کی صفات، اس کی بندگی، وہ اکیلا پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بڑا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نشو و نما کون کرتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ سارے کام اللہ کے۔ توحید ربوبیت، ایک اللہ اکیلا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، وہ اکیلا ہے، یہ توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت یہ ہے کہ بندگی صرف اس کی، عبادت صرف اس کی، اطاعت صرف اس کی، حاکمیت صرف اس کی۔ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اسی اکیلے کی اطاعت اور بندگی کرنی ہے۔ وہ جو اس نے کہا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔ بندگی صرف اس کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے کہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ جس نے اللہ کی بندگی کی اس نے توحید کا تقاضا پورا کیا، اور جس نے اللہ کی بندگی نہ کی اس نے توحید کا تقاضا پورا نہیں کیا، گویا اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کی بندگی الا اياه، لا تعبدوا الا اياه، بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو بندگی والا ہے لیکن اس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کیا، بندگی والا کام ہے لیکن اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے شرک کیا۔ کام بندگی والا ہے لیکن وہ کسی اور کے لیے جائز سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے۔ سجدہ ہے مثال کے طور پر، رکوع ہے مثال کے طور پر، جھکنا ہے مثال کے طور پر، دعا کرنا ہے مثال کے طور پر۔ دعا تو عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت دعا کا عبادت کا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، بلکہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی بندگی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی سے مانگتا ہے، کسی کو دینے والا سمجھتا ہے، کسی کو عطا کرنے والا سمجھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو عطا کر سکتا ہے۔ ایک تو تحت الاسباب مانگنا ہے نا، تحت الاسباب مانگنا، جس کے پاس جو چیز ہے، یہ میرے پاس ویسٹ کوٹ ہے، کوئی شخص آئے یہ میرے پاس کیپ ہے، کوئی یہ میرے پاس قلم ہے، کوئی شخص آئے وہ کہے یار یہ قلم دے دو، یہ قلم میرے پاس ہے، یہ اسباب میں سے ہے، میں اس کو قلم دوں یا نہ دوں، یہ مانگنا شرک نہیں ہے۔
یہ اس لیے شرک نہیں ہے کہ یہ تحت الاسباب ہے. اور کوئی شخص آ کے مجھ سے مانگنا شروع کر دے کہ مجھے ہیلی کاپٹر دے دو، مجھے ریل گاڑی دے دو، جو میرے پاس ہے ہی نہیں. میں اس کو کہوں بھائی میں نہیں دے سکتا، وہ کہتا نہیں تو دے سکتا ہے، تو دے سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اسباب کے بغیر کوئی مجھے دے سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے بغیر اسباب کے. اسباب اس نے پیدا کیے ہیں، اسباب کے تحت ہر کوئی دے سکتا، اور اسباب کے تحت نہ مانگنا شرک ہے نہ دینا شرک ہے. لیکن اسباب کے علاوہ ایک آدمی فوت ہو گیا، قبر میں پڑا ہے، اور میں عقیدہ رکھوں وہ مجھے دے سکتا ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ جس کا دنیا سے عمل منقطع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے منقطع ہو جاتا. الا باحدى ثلاث، ہاں 3 باتیں باقی رہتی ہیں. اگر اس نے دنیا میں کسی کو کوئی علم پڑھایا ہے، نفع والا علم اس نے پڑھایا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس علم سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی ہو رہا. یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے، کہیں کوئی درخت لگا دیا ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، کہیں کوئی مسجد بنا دی ہے، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ کوئی بھی اس کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی بھی طرح کا. اس نے سڑک بنوا دی ہے، لوگ اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا بھی فائدہ اس کو ملتا. بس یہ 3 کام. اور تیسرا کام ولد صالح، اس کی نیک اولاد ہے، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. بس یہ 3 ہیں جس کا فائدہ پہنچتا ہے. باقی سارے معاملات انقطع عملہ، سارے معاملات منقطع ہو گئے. اب اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ منقطع نہیں ہوئے، بابا جی مجھے دلا سکتے ہیں، بابا جی سے مانگا جا سکتا ہے. بابا جی کیا، کسی ولی اور پیر کی بات تو کیا، یہ مانگنا کسی نبی سے بھی مانگنا فوق الاسباب. کسی نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی بھی فوق الاسباب دے سکتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائے. توحید ربوبیت، اللہ کو ایک ماننا. اب یہ جو عقیدہ یہاں میں نے عرض کیا، یہ عقیدہ کن کا بیان کیا؟ مشرکین مکہ. ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. سورج چاند کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کچھ اللہ کرتا ہے. پھر مشرک کیوں ہوئے؟ مشرک کیوں ہوئے؟ مشرک اس لیے ہوئے کہ جو بندگی کرنی تھی نا اللہ کی، وہ انہوں نے اپنے بتوں کی کر لی. انہوں نے کہا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر کی آیت نمبر 3، کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ قریب نہیں ہے. اللہ قریب نہیں، یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ قریب ہے. جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ انی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، انی قریب، میں قریب ہوں. اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بولے، جب بھی کوئی پکارے، میں اس کی پکار سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. اس پر ایمان نہیں ہے. یہ قریب کرے گا مجھے اس کے. اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، قبر والا میری ڈائریکٹ سنتا ہے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
اور دوسری جگہ دوسرا انہوں نے ان کی جو خرابی تھی عقیدے کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ او بھائی اللہ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے ہاں کسی کو جرأت ہی کیا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ ہاں قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن ملے گا، اور وہ بھی خاص اوصاف والے لوگ ہوں گے جن کی شفاعت کی جائے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ توحید کو سمجھیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں مبتلا ہوں اور اپنے آپ کو موحد کہہ رہے ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ کہتے یہ تھے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہ کہتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے کوئی ایسے اعمال سر انجام دے رہے ہوں جو شرک والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، ہر قسم کے شرک سے بچتے بھی رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بہ شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم، اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم ہے، اور اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔